نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی آئے گا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا واضح، ٹھوس اور بے لچک عقیدہ ہے کہ ہمارے اکابر نے امت کے زعماء اور پیشوایان نے اس کے ارد گرد ایسا مضبوط حصار قائم کر رکھا ہے کہ کسی بھی جھوٹے دجال کذاب کے لیے اندر گھسنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ امت اس عقیدے کے حوالے سے اس قدر حساس ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، اگلا بندہ اس سے صرف دلیل مانگے، یہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی بندے کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا، یا دل ہی دل میں اس تمنا کو چھپائے رکھا کہ کاش کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوتا، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی بھی طور پہ کسی بھی جھوٹے کے لیے اندر گھسنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، شاید کسی اور مقصد کے لیے اتنی قربانیاں نہ دی گئی ہوں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنے غزوات میں حصہ لیا یا اپنے صحابہ کرام کو غزوات کے لیے بھیجا، ان تمام غزوات میں یہ بدر اور احد اور خندق اور خیبر اور حنین اور اوطاس، غزوہ طائف، بئر معونہ، غزوۃ الرجی، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ تبوک، تمام غزوات میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تو ان کی تعداد 259 ہے، 260 نہیں ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمۃ الکذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ کیا تھا، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بدری صحابہ بھی اس لشکر میں تھے، اور یمامہ کے مقام پہ جب مسیلمۃ الکذاب کے خلاف قتال کیا گیا، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت نے روز اول سے
اس عقیدے کے تحفظ کے لیے قربانی دی ہے اور آج بھی دے رہے ہیں، اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود آج تک اس عقیدے میں کسی قسم کا تزلزل پیدا نہیں کیا جا سکا ہے۔ قرآن مجید کے 100 آیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث عقیدہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں، آپ حضرات نے سنا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو فرشتہ سوال پوچھتا ہے، من ربک وما دینک، آپ کا رب کون ہے، دین آپ کا کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میت کے سامنے متشکل کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ہم تو یہی سنتے ہیں، ہم نے یہی پڑھا ہے کہ وہ میت کہتی ہے کہ ہوا محمد ہوا رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ میت یہ کہتی ہے ہوا محمد ہوا رسول اللہ ہوا خاتم النبیین۔ میت نے قبر میں بھی اس بات کا اقرار کرنا ہوتا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ گویا کہ دنیا میں جس ختم نبوت کے جس عقیدے کا ہم سے اقرار کروایا جاتا ہے، قبر میں بھی اسی عقیدے کا اقرار کروایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرات علماء کرام مجھ سے پہلے بھی اس عقیدے کی ثبوت کے حوالے سے، تحفظ کے حوالے سے، اپنے اکابر کی خدمات کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کر چکے ہوں گے، اور میرے بعد بھی الحمدللہ کثیر تعداد میں حضرات موجود ہیں، وہ گفتگو فرمائیں گے۔ میں اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو کروں تو سلسلہ بہت طویل ہو جائے گا، لیکن میں تھوڑا سا ایک اور انداز سے آپ کے سامنے اس معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر سابقہ انبیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امتیازات کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے، اور انہی امتیازات کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بعد کسی اور نبی کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ میں مثلا بات عرض کرتا ہوں کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، جب تک وہ دنیا میں ہوتے تھے ان کا دین محفوظ ہوتا تھا، لیکن جو ہی وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو ان کے دین کے اندر تغیر تبدل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ آسمانی کتابیں بھی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہتی تھی۔ تورات کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، انجیل کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، زبور تو بالکل نام و نشان ہی روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں کے اندر تحریف ہو جاتی تھی، دین بدل جاتا تھا، تغیر تبدل ہو جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دین دیا تھا آج بھی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود دین کو اصلی حالت میں رکھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی اور نبی کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ سابقہ انبیاء کرام کے جب دین مسخ ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا، پھر ضرورت ہوتی تھی کہ نیا دین لایا جائے، نئے نبی کو بھیجا جائے، لیکن حضور کے بعد تو یہ دین اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن اصلی حالت میں، احادیث بالکل صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں، الحمدللہ۔ آپ حضرات عام طور پہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ میں نے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے، یہ قرآن محفوظ ہے۔ اور ہم ایک آیت سنتے ہیں، آیت علماء پڑھتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ترجمہ کامل ترجمہ نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا جی ہاں ہم نے اتارا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت نے اس مختصر آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ بولا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ پرعزم ہے کہ میں نے اس قرآن میں تغیر تبدل نہیں ہونے دینا، اور آج تک تغیر تبدل نہیں ہو چکا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں ایک گویہ مسلمان ہوا جس کا نام یوسف اسلام رکھا گیا۔ یوسف اسلام لندن کے بڑے چوک پہ کھڑا ہو گیا، اس نے پوری عیسائی دنیا کو چیلنج کیا کہ عیسائیوں، میرے ہاتھ میں انجیل ہے جو 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ دوسری انجیل ہے جو 100 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے، یہ تیسری انجیل ہے جو پچھلے سال کی چھپی ہوئی ہے، تینوں انجیلوں میں زمین اور آسمان کا فرق موجود ہے، اور میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے جو 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، دوسرا قرآن ہے جو 100 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، اور یہ تیسرا قرآن ہے جو پچھلے سال کا چھپا ہوا ہے۔ تینوں قرآنوں میں ایک بال کے برابر بھی کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو تکوینی طور پہ قرآن کو محفوظ رکھا ہے، احادیث کو محفوظ رکھا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جھوٹے نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اور صرف قرآن محفوظ نہیں، بلکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات آج بالکل اصلی حالت میں امت کے پاس موجود ہیں۔ حضرات محدثین کو، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی، میلوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے احادیث کو محفوظ کیا، بلکہ امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا۔ حضرات توجہ فرمائیں، میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں تاکہ جلدی سمیٹوں۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، تکوینی طور پہ قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، احادیث نبویہ کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ اس دین کا امتیاز ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے دعویدار لوگ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے انجیل ہے، انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات بالکل اصلی حالت میں موجود ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بارے میں پوچھیں، افعال کے بارے میں پوچھیں، آپ ان کی صفات کے بارے میں پوچھیں، آپ ان کی وضاحت کے بارے میں پوچھیں۔ حضرات علماء کرام کے پاس ہر سوال کا کافی، شافی، وافی جواب موجود ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے اور دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ بعض لوگ اپنی ذات میں تو بڑے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑے نظر نہیں آتے۔ حضور اپنی ذات میں بھی عظیم تھے،
देखने में भी बड़े नजर आते थे। अतवल मिनल मरबू व अक्सर मिनल मुशर्रब, दरमियाना कद से आपका कद कदर बुलंद था, लेकिन ज्यादा लंबा कद नहीं था जो बेढंगा लगे, ज्यादा लंबे कद से आपका कद कदर छोटा था। अजीमुल हामत, सर मुबारक इअ्तिदाल के साथ बड़ा था, ये जहानत और काबिलियत की दलील है। रजिलुल शार, बाल मुबारक बिल्कुल लिपटे हुए गुंगरियाली नहीं थे, बिल्कुल सीधे नहीं थे, बल्कि कदर खमदार बाल थे। वासिउल जबीन, पेशानी मुबारक कुशादा थी, ये नजाबत और शराफत की दलील है। अज़ज्जुल हवाजिब, आपकी मुबारक भवें बारीक और खमदार थी। अहदबुल अशफार, पलक मुबारक लंबी और दराज थी। अखलुल ऐनैन, आंखें मुबारक कुदरती तौर पे सुरमा आलूद थी, सुरमा लगाए बगैर यूं महसूस होता था जैसे हल्का सा सुरमा लगाया गया हो। अकनल इरनीन, नाक का बांसा लंबा और बुलंद था, इतनी बुलंद नाक थी यूं महसूस होता था कि अन्नमा यालूहु नूर, गोया कि नूर फूट रहा हो। सहलुल खद्दैन, रुखसार मुबारक अंदर को धंसे हुए नहीं थे, बाहर को उभरे हुए बदनुमा नहीं थे, बिल्कुल नरम और हमवार रुखसार थे। ज़लीउल फम में मुंह मुबारक इअ्तिदाल के साथ कुशादा था, ये फसाहत और बलागत की दलील है। मुफल्लजुल अस्नान, दंदान मुबारक के दरमियान कदर खला था, बात करते थे नूर फूटता हुआ महसूस होता था। कसुल लिहयते, दाढ़ी मुबारक घनी और दराज थी। यमला सदरहु, सीने को ढांपे रखती थी। उनुक़ुहु कअन्नहु जीदु दुमियतिन, गर्दन मुबारक ऐसी पतली और तराशीदा थी जैसी मूर्ति की गर्दन होती है। बुईदुम मा बैनल मनकिबैन, कंधों के दरमियान का फासला ज्यादा था, ये तहम्मुल और बुर्दवारी की दलील है। अरीजुस सदर, सीना मुबारक चौड़ा और कुशादा था, ये नजाबत और शराफत की दलील है। सवा उस सदर वल बतन, पेट मुबारक अंदर को धंसा हुआ नहीं था, बाहर को निकला हुआ बदनुमा नहीं था, सीना और पेट बिल्कुल हमवार थे। तबील ज़नादैन, कलाइयाँ मुबारक लंबी लंबी थी। रहबुर राहते, हथीली मुबारक कुशादा थी। साइलुल अतराफ, उंगलियां मुबारक लंबी और दराज थी। खुमसानुल अखमसैन, पाँव मुबारक के तलवे नीचे से कदरे गहरे थे। मसीहुल कदमैन, पाँव मुबारक ऊपर से बिल्कुल हमवार थे, यूं महसूस होता था जैसे हल्का सा तेल लगाया गया हो। यम्बु अन्हुमुल मा, पानी का कतरा गिरता था, दाएं बाएं को बह पड़ता था। फिर रावी कसम खा के फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबऊस फरमाया है कि मैंने उन जैसा हसीन न पहले कभी देखा था न बाद में कभी देखा। मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को महफूज कर रखा है, अहादीस को महफूज कर रखा है। हुजूर की तमाम तर तालीमात हमारे सामने खुली किताब की माने मौजूद हैं। ये जो तकवीनी तौर पे रसूलुल्लाह की दीन को महफूज किया गया है, मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने किसी और नबी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अब अगली बात समझ लें, साबिक़ा अंबिया किराम दुनिया से तशरीफ ले जाते थे, बाद में दीन का काम टप हो जाता था, बाद वाले लोग दीन का काम नहीं करते थे, फिर आगे दीन का काम करने के लिए एक और नए नबी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। तारीख इस बात पे गवाह है। 14 सदियों की तारीख का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत का, नश्र इशाअत का, दीन की हिफाजत का जो काम उम्मत की जिम्मे लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो काम ऐसा हो रहा है कि बंदे का दिल गवाही देता है कि काम का हक अदा हो रहा है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इस काम पे उम्मत को लगाया है, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने किसी और नबी के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आप दीन के तमाम शोबों को देखें, तालीम व तअल्लुम का शोबा देखें, दावत का शोबा देखें, सियासत का शोबा देखें, आप तसव्वुफ और सुलूक का शोबा देखें, आप जिहाद का शोबा देखें,
کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں کوئی بندہ کہہ سکے کہ اس شعبے کے اندر کام نہیں ہو رہا لہٰذا ایک نئے نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں، الحمدللہ امت کے علماء، امت کا درد رکھنے والوں نے نہ صرف یہ کہ ان شعبوں میں کام کیا ہے بلکہ شعبوں کے احیاء کا بھی حق ادا کیا ہے۔ آپ دعوت کا کام دیکھ لیں، آپ عرب کے ریگزاروں میں جائیں، آپ افریقہ کے جنگلوں میں جائیں، آپ روس کے کوہساروں میں جائیں، آپ کہیں کے سبززاروں میں جائیں، جہاں کہیں جائیں گے آپ کو یہ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ تعلیم و تعلم کا کام دیکھ لیں، یقین کریں امریکہ میں، افریقہ میں، مشرق میں، مغرب میں آپ کو انہی مدارس میں انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور پڑھنے والوں کا فیض وہاں پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سیاست کا شعبہ دیکھ لیں، الحمدللہ علماء نے اپنی بساط سے بڑھ کے اس شعبے کو زندہ رکھا ہے۔ آپ جہاد کا شعبہ دیکھ لیں، آپ تصوف اور سلوک کا شعبہ دیکھ لیں۔ میرے بھائیو، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جب تمام شعبوں میں کام ہو رہا ہے اور صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ پھر اگلی بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں آتے تھے لیکن ان کی نبوت علاقائی ہوتی تھی، ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایک قوم کے لیے ہوتے تھے، دوسری قوم اور دوسرے علاقے کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ اس علاقے اور اس قوم کے لیے ایک اور نبی بھیجا کرتے تھے۔ جیسے مجھ سے پہلے وہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام اپنے علاقے میں نبی تھے، ایک ہی وقت میں متعدد انبیاء کرام کام کر رہے ہوتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے، بلکہ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اب میں اگلی بات عرض کروں، بات سمیٹتا ہوں کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، قوم ان کو جھٹلاتی تھی، جب قوم جھٹلاتی تھی پھر اس نبی کی تصدیق اور تائید کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، پھر اگر اس کو بھی لوگ جھٹلاتے تھے پھر ایک اور نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر رہی تو قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا مانگی، اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ نبی بنا کر بھیجیں کیونکہ ہارون علیہ السلام میرے معاون بنیں گے، میری تصدیق کریں گے۔ سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے واقع بیان فرمایا ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، ایک نبی کو بھیجا، قوم نے تکذیب کر لی، ایک اور نبی کو بھیجا، پہلے نبی کی تائید کے لیے قوم نے ان کی بھی تکذیب کر دی، پھر ایک اور نبی کو بھیجا ان دو کی تائید کے لیے۔ چنانچہ ایک نبی کی تائید اور مدد کے لیے ایک اور نبی کو بھیجنا پڑتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو صحابہ دیے، جو معاونین دیے، جو وزیر دیے، جو مشیر دیے، جو جاننثار دیے، اللہ نے دیے اس لیے تھے تاکہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ اس نبی کی تصدیق اور تائید کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، ان کا دین اسی زمانے کے لیے تھا، جب وہ زمانہ گزر جاتا تھا حالات بدل جاتے تھے، تقاضے بدل جاتے تھے، ضروریات بدل جاتی تھی، پھر ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی تھی، نئے نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اتنی وسعت والا ہے، اتنی ہماگیریت والا ہے، اتنی جامعیت والا ہے کہ زمانہ کتنا ہی بدل کیوں نہ جائے، حالات میں کتنا ہی تغیر کیوں نہ آ جائے، سائنس نے ترقی کر لی، انسان نے چاند پہ قدم رکھا، دنیا گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، انسان بیدار پیغام رسانی کا موجد ہو گیا، کیا تغیرات آئے، کیا تبدیلیاں آئیں، کیا تقاضے بدلے، جو بھی ہو جائے بدلتے تقاضوں کے باوجود، بدلتے حالات کے باوجود، سائنسی ترقی کے باوجود، آج بھی جو مسئلہ پیش آتا ہے، جو مسائل پیش آتے ہیں، اس دین میں ہر پیش آنے والے نئے مسئلے کا کافی شافی وافی جواب موجود ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ دین
तमाम इंसानी मसाइल का हल बता सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को बनाया इस तरह है, इस दीन की साख्त इस तरह है, गोया कि अल्लाह ताला ने बाद में किसी और नबी के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। ये वो इम्तियाजात हैं जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इसलिए मुमताज बनाया था कि अल्लाह ने किसी और नबी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस अकीदे पर सख्ती के साथ कारबंद रहें। अकीदा तो हम सब का यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, लेकिन इस अकीदे की कुछ तकाज़े हैं, कुछ मुक्तज़यात हैं। उन तकाज़ों को, मुक्तज़यात को समझना चाहिए, इस अकीदे पे कारबंद रहना चाहिए, आने वाली नस्लों को भी कारबंद रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ इस अकीदे का तकाज़ा ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, इत्तिबा करें। लिहाजा हमें हुजूर की इताअत और इत्तिबा भी करनी चाहिए। और इस अकीदे का तकाज़ा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी ने नहीं आना। जब नहीं आना तो इस दीन को संभालना, इस दीन का काम करना, इसकी नश्र व इशाअत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, ये फिर हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा हम इस हवाले से भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लें, क्योंकि अकीदा फ़कत अकीदा नहीं होता, बल्कि अकीदा अपने मुक्तज़यात को पूरा करने पर बंदे को मजबूर करता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में इस कॉन्फ्रेंस के मुनाकिद करने वाले इंटरनेशनल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मूवमेंट के हज़रात, ख़ास तौर पे हमारे मेहरबान हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और उनके रफ़ाक़ार को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप हज़रात से मुखातिब होने का मौका अता फ़रमाया। और माज़रत भी चाहता हूँ, शायद मेरी बात लंबी हो गई। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी माज़रत कबूल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाअन।